بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ کچھ تازہ ترین خبریں۔ نمبر 1 یہ کہ وزیر اعظم عمران خان نے نئے مشیر داخلہ مصدق عباسی صاحب کو نیا ٹاسک دیا ہے، بہت ہی امپورٹنٹ ٹاسک۔ کچھ اندرون ملک انہوں نے کام کرنے ہیں اور کچھ بیرون ملک کیا ہیں وہ بھی آپ کو بتائیں گے، اور اگر مصدق عباسی صاحب ناکام ہوتے ہیں اور ان کو کتنا ٹائم دیا گیا ہے، یہ بھی ذرا اہم چیز ہے کہ کتنا ٹائم دیا گیا ہے اور ان کی کارکردگی کا جائزہ لیا جائے گا، کب لیا جائے گا، یہ ایک چیز ہے۔ دوسری، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، ان کی لاہور میں ایک اہم ترین بیٹھک ہوئی ہے، بہت زیادہ امپورٹنٹ گفتگو کی ہے جنرل باجوہ صاحب نے، کچھ چیزیں کنوے کی ہیں، اس کا بھی ذرا خبر کا بیک گراؤنڈ معلوم کریں گے۔ تیسرا، اپوزیشن کو جو شکست ہوئی سینٹ میں، اس میں اب اپوزیشن آپس میں ہی الجھ پڑی ہے اور ایک دوسرے پہ طوفانی قسم کے الزامات عائد کیے جا رہے ہیں۔ یہ تینوں امپورٹنٹ خبریں ہیں۔ تو سب سے پہلے ذرا مشیر داخلہ کو چیک کر لیتے ہیں۔ شہزاد اکبر صاحب کو ہٹایا گیا، ان سے استعفیٰ لیا گیا یا انہوں نے استعفیٰ دیا، ان کو نیا رول آفر کیا گیا جو انہوں نے مسترد کر دیا۔ اس کے بعد اب جو ذمہ داری دی گئی وہ ہے مشیر داخلہ نئے مصدق عباسی صاحب۔ ان کو کیا، پہلے تو دیکھتے ہیں کہ شہزاد اکبر صاحب سے کیا غلطی ہوئی تھی۔ شہزاد اکبر صاحب سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، بلکہ انہوں نے وہی کیا جو وزیر اعظم نے ان کو ٹاسک دیا، اور اگر شہزاد اکبر صاحب کا دور دیکھا جائے تو بڑا ہی بطور مشیر داخلہ، مشیر احتساب، ان کا جو دور ہے وہ کافی تھا۔ انہوں نے 3-4 کام کیے جی۔ نمبر 1 یہ کہ فیک اکاؤنٹ کیس شریف فیملی کے خلاف، شہباز شریف فیملی کے خلاف FIA نے تحقیقات کی اور دبا کے کی۔ دوسرا، زرداری صاحب کی اور اومنی گروپ اور دوسرے زرداری اینڈ کمپنی، ان کے خلاف بھی تحقیقات کی اور وہ مفصل رپورٹ، اور اس میں ریکوری بھی ہوئی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، اس میں ریکوری بھی ہو چکی ہے اور مختلف گروپس جو ہیں وہ پلی بارگین کے نکل رہے ہیں اور اربوں روپے کی ریکوری اس میں ہو چکی ہے۔ شوگر کرائسس، وہ رپورٹ پڑی ہے، اس پہ امپلیمنٹ ہونا ہے، اور خاص طور پہ جہانگیر خان ترین اینڈ کمپنی اور تمام شوگر ملز ایسوسی ایشن، وہ ایک مفصل رپورٹ ہے۔ ڈیفالٹر ہیں، ٹیکس کا مسئلہ ہے، کارٹلائزیشن ہے، وہ ساری چیزیں وہ بھی پڑی ہے، اس پہ عمل درآمد ہونا ہے۔ تو کیا مشیر داخلہ نئے مصدق عباسی اس رپورٹ سے آگے جائیں گے یا پھر اس رپورٹ کو طاق میں رکھ دیا جائے گا؟ پھر آٹا تحقیقات، آٹا فلور ملز کا جو کرائسس ہوا تھا اس پہ ہے، پھر گندم پہ ہے، پھر بیرون ملک سمگلنگ کا معاملہ ہے، اس پہ بھی ایک رپورٹ ہے، اور اگلا جو امپورٹنٹ ہے وہ ہے پٹرولیم سے متعلق۔ پٹرولیم کی بھی ایک انویسٹیگیشن ہوئی تھی جب راتوں رات پٹرول غائب ہو گیا اور کروڑوں اربوں روپیہ بنایا گیا، اس کی بھی ایک پڑی ہے۔ پھر ایک اور پٹرولیم سے متعلق ہے، پھر انرجی سیکٹر کی ایک رپورٹ پڑی ہے۔ تو یہ اہم ترین رپورٹس ہیں جو کہ شہزاد اکبر صاحب کے زمانے میں ہوئیں، اور اب چونکہ اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں کہ شہزاد اکبر صاحب کو ہٹانے کے بعد جو ناراض گروپ ہیں PTI کے اندر، ان کو دوبارہ ویلکم کیا جائے گا، اور شہزاد اکبر صاحب کا معاملہ جو ہے اس سے ظاہر ان سے کافی لوگ ناراض تھے کیونکہ وہ فل ڈوز پہ کام کر رہے تھے۔ تو جہانگیر ترین صاحب سے پھر کہا جا رہا ہے کہ JKT سے صلح کا امکان ہے، اور چونکہ وہ بھی ناراض تھے، وہ کہہ بھی چکے تھے، کنوے بھی کر چکے تھے کہ شہزاد اکبر کی وجہ سے معاملات خراب ہو رہے ہیں۔ ایک تو یہ صورتحال ہے۔ دوسرا جو ہے خاص طور پہ ریکوری کا معاملہ، شریف فیملی سے ریکوری، وہ شہزاد اکبر صاحب کو بھی اس کا بھی دیا گیا تھا، اس کے میں بھی کامیابی نہیں ہوئی۔ تو اب جو مصدق عباسی صاحب کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے، نمبر 1 تو یہ ہے کہ اندرون ملک جو مقدمات ہیں ان کا پیچھا کرنا ہے، اور ہر صورت میں ان کا پروسیکیوشن صحیح ہو اور سزائیں ہوں اور ریکوری ہو۔ تو یہ چیز شہزاد اکبر صاحب نے بھی بتایا تھا پرائم منسٹر کو کہ یہ سارے معاملات جوڈیشری سے ریلیٹڈ ہیں، مقدمات کی سماعت ہونی ہے، عدالت کے سامنے جو بھی ثبوت جس طریقے سے پیش کیے جائیں گے اس کے اکارڈنگلی انہوں نے فیصلہ کرنا ہے۔ نہ شہزاد اکبر صاحب کورٹ میں اپیئر ہو سکتے ہیں، نہ مصدق عباسی صاحب ہو سکتے ہیں، وہاں پہ پروسیکیوٹرز ورسز جو ڈیفینڈر ہیں ان کا ایک مقابلہ ہونا ہے، اور اس کے اکارڈنگلی فیصلے ہوں گے۔
پھر بیرونی ممالک سے جی معاہدات کرنے ہیں، وہ جہاں جہاں پاکستانیوں کی دولت ہے یا جہاں جہاں منی لانڈرنگ کے کھرے جاتے ہیں، منی لانڈرنگ کے ادروائز ہنڈی حوالہ، تو وہاں پہ پیچھا کرنا ہے۔ تو اس میں بھی جو شہزاد اکبر صاحب کی پوزیشن تھی وہی مصدق عباسی صاحب کی ہوگی، کہ ظاہر ہے اس میں پاکستان کی طرف سے جتنی بھی ایفرٹس کی جائیں تو تب تک وہ بارآور ثابت نہیں ہوتی جب تک کہ اگلا ملک جو ہے وہ آپ کو ویلکم نہ کرے۔ تو اسی لیے برطانیہ کے ساتھ ابھی تک ہمارے معاہدے نہیں ہوئے، مجرمان کی حوالگی کا معاہدہ اور ریکوری کا معاملہ، یہ ساری کی ساری چیزیں، کیونکہ اس ملک کے قوانین اپنے جتنے بھی انویسٹر آتے ہیں، یہ بیسیکلی یہاں سے جتنا بھی سرمایہ جاتا ہے وہ تو ان کو انویسٹر کے طور پہ لیتے ہیں، وہ نہیں پوچھتے کہ یہ سرمایہ کیسے آیا، کہاں سے آیا، وہ کہتے ہیں آئیں بس سرمایہ لگائیں اور آپ کو مکمل تحفظ۔ یہ مڈل ایسٹ کے ممالک بھی کرتے ہیں، یہ مغربی ممالک بھی کرتے ہیں، تو لہٰذا مصدق عباسی صاحب کو بھی یہ ٹاسک دیا گیا ہے۔ اب اصل جو چیز ہے مصدق عباسی صاحب کا ایک اور بھی ہے کہ وہ نیب قوانین میں تبدیلی بھی چاہتے ہیں، اور اس کی وہ ضرور وہ خواہش بھی اظہار کر چکے ہیں کہ نیب قوانین میں تبدیلیاں بھی ہونی چاہیے۔ نیب کے اندر کے ماحول سے بھی وہ واقف ہیں، اور لیکن بطور مشیر داخلہ یا مشیر احتساب نیب پہ ان کا کنٹرول نہیں ہو سکتا جیسے شہزاد اکبر صاحب کا تھا۔ تو مشیر احتساب جو ہیں وہ نیب کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتے۔ نیب مکمل طور پہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، اور ایون وہ جواب دہ بھی نہیں ہے، وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کو جواب دہ ہیں براہ راست اگر وہ چلیں قانون اور ضابطے کے تحت، کیونکہ چیئرمین جو نیب ہے وہ رپورٹ سبمٹ کرواتا ہے، اپنی کارکردگی رپورٹ اوپر ایوان صدر میں۔ تو یہ چیزیں ہیں، تو ان کو ٹاسک یہ دے دیا گیا ہے، اور ٹائم 6 مہینے کا پیریڈ بھی ہے کہ 6 مہینے کے اندر کوئی ذرا اپنی ہل جل پیدا کریں اور کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی نظر آنی چاہیے۔ تو دیکھتے ہیں اس کا کیا نتیجہ نکلے گا۔ دوسری جانب آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے لاہور میں ایک اہم بیٹھک کی ہے، لاہور کا وزٹ کیا انہوں نے، اور لاہور کور ہیڈ کوارٹر اور گیریزن کا وزٹ کیا، فارمیشن کے مختلف امور پر بریفنگ دی، یہ تو ملٹری سائٹ پہ تھا۔ دوسرا ان کی ملاقات ہوئی ہے لاہور میں ملاقات کی ہے مختلف یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز نے، اساتذہ نے، طلبہ نے، اور اس میں معروف یونیورسٹیز لمز ہے، یو ای پی ہے، یو ای ٹی ہے، یونیورسٹی آف انجینئرنگ، پنجاب یونیورسٹی، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی اور ایل ایس سی کے طلبہ اور اساتذہ نے ملاقات کی ہے، اور وہاں پہ سوال جواب بھی ہوئے اور اچھی گفتگو بھی ہوئی۔ اس میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے یہ کہا ہے کہ تعلیم، صحت، ماحولیات اور ہیومن ڈیولپمنٹ کی اشد ضرورت ہے، انسانوں کی ترقی کی ضرورت ہے، انسانی ترقی جیسے کہتے ہیں کہ زندگی بدلے لوگوں کی، اس میں ویلفیئر کے کام زیادہ کیے جائیں، سوشل اینڈ ویلفیئر اسٹیٹ جو کانسیپٹ ہے، تعلیم، صحت، ماحولیات اور ہیومن ڈیولپمنٹ۔ پھر ایک خاص بات کی آرمی چیف نے کہ ڈس انفارمیشنز اور مس انفارمیشنز، مس پرسیپشن جو پھیلایا جا رہا ہے، غلط معلومات، غلط اطلاعات اور غلط تاثر دانستہ جو پھیلایا جاتا ہے، وہ ملک کی یکجہتی کے خلاف ہیں، اور اس سے لوگوں کی رائے متاثر ہوتی ہے، اور اس کی بہکنی ہونی چاہیے، کیونکہ غلط اطلاعات سے ریاست کی یکجہتی کو خطرات لاحق ہوتے ہیں۔ اور اس میں ڈس انفارمیشن، خاص طور پہ ڈس انفارمیشن کمپین جو لانچ کی جاتی ہے باقاعدہ طور پہ، وہ کہتے ہیں کہ یہ دانستہ ہو رہا ہے سارا کچھ، اور اس کے سد باب کے لیے مل کر کوشش کریں، کامیاب کام کرنے ہیں۔ تو وہاں پہ بہت سارے سوالوں کا جواب بھی دیا، ایک تفصیل نشست تھی جس میں بہت ساری چیزوں کو انہوں نے کنوے کیا، جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے اس طرف بھی توجہ دی جائے۔ اور خاص طور پہ ایک ذہن میں رکھیے گا کہ اس وقت ڈس انفارمیشن کا جو معاملہ ہے، اور سوشل میڈیا کے ذریعے بھی ہے، اور الیکٹرانک اور نیشنل جو الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے ذریعے بھی یہ ایک کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے ایسی انفارمیشنز پھیلائی جاتی ہیں جن کا سرے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور ان سے صرف اور صرف ایک تو سوسائٹی میں کیوس پیدا ہوتا ہے، ملک کی تصویر خراب ہوتی ہے، اور
وہ ڈس انفارمیشن جو ہیں وہ غیر ملکی ایجنڈے کا ایک حصہ ہوتی ہیں، جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کی تصویر خراب کی جائے دنیا کی نظر میں۔ تو یہ ایک اہم بیٹھک تھی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی، اور اس کے اثرات بھی آئیں گے۔ پھر وزیر اعظم عمران خان بھی لاہور میں موجود تھے، ان کی ملاقات بھی ہوئی، اور وزیر اعظم عمران خان نے ایک وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملاقات کی ہے اور وزیر قانون سے۔ وہاں پہ جو چیزیں ہوئیں ان کو جو راوی اربن سٹی منصوبہ تھا اس کے بارے میں ان کو بریف کیا گیا اور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بارے میں آگاہ کیا گیا۔ تو وزیر اعظم عمران خان کوئی بہت زیادہ خوش نہیں تھے، بلکہ ناخوش ہیں جو فیصلے سے۔ انہوں نے ایک تو یہ کہا ہے کہ سپریم کورٹ میں ہم اپیل کریں گے، پھر انہوں نے سائٹ وزٹ بھی کیا، جس سے وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو منصوبہ ہے راوی اربن سٹی، ایک پورے کا پورا، وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ یہ پہلے بھی وہ کہتے تھے یہ گیم چینجر منصوبہ ہے، اور وہ گیم چینجر لگتا بھی ہے کیونکہ یہ 20 ارب ڈالر کی لاگت آنی ہے اس نئے شہر پہ۔ اور پاکستان میں اسلام آباد میں ایک نیا شہر آباد کیا گیا تھا، کیونکہ یہاں پہ سوائے پہاڑ اور وادیوں کے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ تو جنرل ایوب خان جو اس وقت پریزیڈنٹ بھی تھے، انہوں نے یہ نیا شہر آباد کرنے کا فیصلہ کیا تھا، ان کے دور میں ہوا تھا، اور کیپٹل اس کو بنایا گیا۔ تو اسی طریقے سے وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ جو راوی اربن سٹی ہے وہ بھی ایک نیا شہر آباد کیا جا رہا ہے، بہت بڑا شہر لاہور کے دریائے راوی کے کنارے، اور یہ 20 ارب ڈالر کا ہے، اور 1.5 ارب ڈالر کی بیرونی سرمایہ کاری آ چکی ہے اس منصوبے کے لیے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کو ہم ہر صورت میں مکمل کریں گے، سپریم کورٹ میں اپیل کریں گے، اور اس منصوبے سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ اور ان کی وجہ یہ ہے کہ وزیر اعظم نے بتایا کہ 30 سے 40 انڈسٹریز جو ہیں ان کا انحصار اس نئے شہر پہ ہوگا، اور اس لیے وہ کہتے ہیں یہ ضروری ہے اور نیا شہر آباد کرنا، تاکہ لوگوں کو ایک اچھی زندگی مل سکے۔ تو یہ سپریم کورٹ میں اب معاملہ آئے گا، تو دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ اس پہ کیا فیصلہ کرتی ہے۔ اور اس کی ریزن یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان اس کو گیم چینجر کہہ رہے ہیں، ہائی کورٹ اس کو غیر آئینی قرار دے چکی ہے کہ زبردستی کسی سے زمینیں نہیں لی جا سکتی۔ انہوں نے سارا بہت ہی ڈیٹیل ججمنٹ دی ہے، اور اس ڈیٹیل ججمنٹ آنے کے بعد سپریم کورٹ نے بھی جو اسٹے آرڈر دیا ہوا تھا وہ بھی ویکیٹ کر دیا، اور اس طریقے سے اب تک جو زمین پہ سچویشن ہے وہ یہی ہے کہ اس منصوبے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لیکن پرائم منسٹر عمران خان جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ منصوبہ نہ بنے۔ تو دوسری جو سب سے امپورٹنٹ خبر ہے وہ یہ ہے کہ سینٹ میں بل منظور ہو گیا، حکومت نے منظور کروا لیا، اور اپوزیشن تتر بتر رہی۔ پچھلی ویڈیو ضرور سنیے گا، اس میں نے ساری ڈیٹیلز بتائی ہیں۔ تو اب اپوزیشن کے اندر لڑائی شروع ہو چکی ہے، گالم گلوچ چل رہا ہے، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نواز، JUI، ANP، PK میپ، سب کے درمیان، کیونکہ میں نے بتایا تھا کہ کوئی ایک پارٹی بھی، کسی ایک پارٹی کے 2 سینیٹر یا ایک سینیٹر بھی موجود ہوتا، ایک سینیٹر بھی ہوتا اپوزیشن کا، تو یہ بل منظور نہیں ہونا تھا اور حکومت کو شکست ہونا تھی۔ اور اس میں کوئی بھی ایک آزاد گروپ ہے، اس کا ایک سینیٹر آ جاتا، ووٹ 43-44 ہو جانے تھے، ذہن میں سنیے گا غور سے۔ پھر مسلم لیگ نواز کا ایک سینیٹر بھی وہاں پہ ہوتا جو کہ غیر حاضر تھے 2، تو یہ بل منظور نہیں ہونا تھا، حکومت کو شکست ہونا تھی۔ پیپلز پارٹی کا ایک سینیٹر بھی ہوتا، یہ بل منظور نہیں ہونا تھا۔ PK میپ کا بھی ایک سینیٹر ہوتا، صرف ایک سینیٹر، ان ساری جماعتوں میں سے کوئی ایک سینیٹر ہوتا اپوزیشن کی طرف سے، تو یہ بل منظور نہیں ہونا تھا۔ اور اصل جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ یہ ان میں سے اکثر لوگ موجود تھے، تو وہ جو 30 منٹ کا وقفہ ہوا، اس وقفے میں یہ سب کے سب سینیٹر جو ہیں 13-14 یہ غائب ہو گئے، یعنی کہ کچھ تو بیمار تھے آئے نہیں، لیکن اکثر تو ان میں موجود تھے 5-6 سینیٹرز، وہ غائب ہو گئے۔ اور
کسی کو پارٹی کی طرف سے ہدایت آئی، کسی کو اپنی کوئی ناراضگی تھی اس وجہ سے چلا گیا، کسی کو حکومت نے مولڈ کر لیا۔ تو یہ سارا کچھ کیا ہوا؟ اب مصدق ملک صاحب، فواد چودھری نے سید یوسف زئی گیلانی صاحب کا شکریہ ادا کیا اور انہوں نے کہا کہ بالکل بہت بہت شکریہ گیلانی صاحب کا، جو کہ لیڈر آف اپوزیشن ہے، انہوں نے ہمارا ساتھ دیا اور یہ بل منظور ہوا۔ اور پھر اگلی بات یہ کہ مصدق ملک جو کہ مسلم لیگ نواز کے ہیں اور مسلم لیگ نواز کے دیگر رہنما، وہ سید یوسف زئی گیلانی پہ طنز کے تیر چلا رہی ہے اور ان کو آڑے ہاتھوں لیا ہوا ہے۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ لیڈر آف اپوزیشن سینٹ میں گیلانی صاحب ہیں، وہ نہیں تھے، لیکن یہی کچھ قومی اسمبلی میں بھی ہو چکا ہے۔ قومی اسمبلی میں لیڈر آف اپوزیشن شہباز شریف صاحب ایسے موقعوں سے ہٹ جاتے ہیں۔ تو یہ سارا کچھ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہوتا ہے یا کوئی مجبوری ہے، یہ ذرا سوچنے کی بات ہے۔ تو اپوزیشن آپس میں ہی ایک دوسرے پہ فائرنگ کر رہی ہے اور الزام تراشی کر رہی ہے، اور حکومت وزیر اعظم عمران خان دورے کر رہے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔